السلام علیکم۔ فلسطین مسلمانوں کا سابقہ قبلہ، وہ مقام جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی اور امام الانبیاء کا ٹائٹل پایا، اور یہ انہی 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج ہمارا فلسطین جنگ کی زد میں ہے، شدید ظلم و ستم اور بربریت برداشت کر رہا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، نظر آتش کیا جا رہا ہے، بے تحاشا بمباری کی جا رہی ہے۔ اس وقت تک 3000 سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہاسپٹلز پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسکولوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے کئی ہزار، سینکڑوں، لاکھوں مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے پینے سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس سب صورتحال میں جب ایک مسلمان دیکھتا ہے، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث لازمی یاد بھی آتی ہوگی اور وہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مسلمان جس میں واحد کے مانند ہیں، جسم کے کسی حصے پر بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ان فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بچوں کو آج اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، یقیناً اگر ہم میں برابر بھی مسلمانوں کے لیے درد ہے، ہمیں بھی وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی۔ لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہوگا، ہم پاکستان جیسے بے بس اور لاچار ملک میں بیٹھ کر ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آج اسی حوالے سے میں 10 نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی کچھ حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اور سب سے اہم کام وہ ہے دعا۔ اب دعا کو کم چیز مت سمجھیے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار کیوں استعمال ہوتا ہے؟ دشمن سے لڑنے کے لیے۔ اب بھی ہمارے پاس سب سے اسٹرانگ ہتھیار موجود ہے اس سرزمین میں بیٹھ کر، وہ ہے دعا۔ اور وہ دعا جو دل سے نکلی ہو وہ پھر اثر بھی رکھتی ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ اپنے فلسطینی ضرور رات کے خاص پہر میں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑا کر ان کی مدد کی دعا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت ہے جو کہ مسلمانوں کو فتح بھی دے سکتی ہے اور اس ظلم و ستم سے نجات بھی دلا سکتی ہے۔ دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا پر اویئرنیس۔ بدقسمتی سے آج سوشل میڈیا پر ہماری اس چیز پر بحث چل رہی ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر درست اقدام اٹھایا یا نہیں، اور اسی طرح سے فضول ٹاپکس پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ریئلٹی کو اور جو اصل ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر، اس پر فوکس کریں اور اس کو اجاگر کریں۔ ایسے کنٹینٹ کو زیادہ شیئر کریں جو مسلمانوں کے درمیان اویئرنیس اٹھا رہا ہے، جو دنیا کے سامنے آواز اٹھا رہا ہے، اور جو دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ دنیا سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھی بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اتنا اس کو پھیلانا ہے کہ ہر ایک کو پیغام پہنچے، وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنے سولوشن بھی پیش کریں، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں، نہ کہ صرف ہم نیوز شیئر کریں اور فضول قسم کی بحثوں میں پڑھیں۔ سوشل میڈیا کے الگوریدم آج کل میں اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ اسرائیل کا جو کنٹینٹ ہے اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو ہمارا مسلمانوں کا کنٹینٹ ہے اس کو وہ روک رہے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے، اپنی پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، اپنے ٹاپکس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا جائے، تاکہ جو ہے ہم اپنا جو بات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو، یوٹیوب ہو۔ ہر جگہ ہمیں اس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا چاہیے جو کہ ہمارے مسلمانوں کے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں دوسرے سٹیپ پہ بھی مدد پہنچائے گا، وہ ہے ہماری اپنی اس ٹاپک پہ اسٹڈی، لٹریچر پہ اسٹڈی، اور اس پہ ہم
خود سے بھی اسٹڈی کریں، اور جو ہمارے ریسورسز، آن لائن ریسورسز، آج کل کتاب بینی سے تو ہمارا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کرنا کم کر دیں۔ ہمارے پاس آن لائن بہت زیادہ مواد موجود ہے جس کی ہم اسٹڈی کر کے اس ٹاپک کو کچھ حد تک انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا چاہے وہ آپ ویڈیوز دیکھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، کچھ آرٹیکلس پڑھیں، نیوز پڑھیں، کچھ بھی ہو، لیکن اس ٹاپک کے حوالے سے جو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کی ہسٹری ہے، اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کہیں پہ کوئی بات کریں تو وہ مدلل بات ہو، وہ بات اثر بھی رکھتی ہو، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہو۔ اپنی اسٹڈیز کو ہمیں اسٹرانگ بنانا چاہیے۔ ویسے بھی مسجد اقصیٰ ہو یا جو فلسطین کا مسئلہ ہو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے۔ تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے پروٹیسٹ، پیسفل پروٹیسٹ، لیکن پروٹیسٹ ریکارڈ کی جائے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا، بہت ہی افسوس کے ساتھ، کہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہاں پہ کفار نے جتنے بڑے احتجاج کیے، اتنا بڑا احتجاج ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ ان کو احساس ہے ان انسانی زندگیوں کا، اور وہ بطور انسان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم بطور مسلمان ہمارا زیادہ حق، ہم نے اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں کیے۔ آپ یو کے میں دیکھ لیں، یو ایس اے میں دیکھ لیں گے کتنے بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ابھی میں کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن دیکھ لیجئے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہے، ہمارا میڈیا کدھر دکھا رہا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی کیا پرائیورٹیز ہیں، وہ کن تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے پورا ملک، اس میں تو کوئی ہمارا تفرقہ بھی نہیں ہے، اس میں تو ہماری پولیٹیکل بینیفٹس بھی نہیں ہونے چاہیے، اس میں تو ہم سب کو یکجان ہو کر، میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہے پاکستانیوں کو ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، پیسفل پروٹیسٹ۔ بے شک یہ حکمران بکے ہوئے ہیں، ان کو نہیں احساس، لیکن ہم عام عوام کو تو احساس ہے، ہم تو نکل سکتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں بڑا پروٹیسٹ سوائے کچھ چھوٹے احتجاجوں کے، ہمیں کوئی بڑا احتجاج جو کہ پاکستان کی آواز، توانا آواز بن سکے، ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا۔ لہٰذا اس کی طرف ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہوگی۔ پانچواں اہم کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے فائنینشیل کنٹریبیوشن کریں، یعنی کہ ان کی مالی امداد کریں۔ اس وقت ان کو ہماری مالی امداد کی بھی شدید ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر خوراک کی قلت، پانی کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، ہر چیز وہاں پر ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سب میں ان کو فائنینشیل کنٹریبیوشن کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ فائنینشیل کنٹریبیوشن تک پہنچ بھی سکے، کیونکہ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک کوئی امداد نہ پہنچے، ان کے تمام رستوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے اداروں تک اپنی امداد پہنچائیں جو کہ گراؤنڈ پر ورکنگ کر رہے ہیں اور ان تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بطور امت مسلمہ ہم تمام مسلمانوں کو، تمام اسلامی ممالک کو یونائٹ ہو کر ایک پیغام پہنچانا چاہیے۔ ابھی تک ہم متحد ہو کر کوئی ایک پیغام نہیں پہنچا سکے، اپنی یونٹی نہیں شو کر سکے۔ مسلم ممالک بھی کنفیوز نظر آتے ہیں، ابھی تک کسی اسلامی ملک نے کھل کر سوائے ایران کے اور کچھ حد تک لبنان کے کھل کر حمایت کا کوئی اعلان نہیں کیا فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ابھی ہمیں تمام تفرقات سے بالاتر ہو کر، تمام پولیٹیکل اختلافات سے بالاتر ہو کر، یونائٹ ہو کر ہمیں تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہیے، اور وہ پیغام یہی ہونا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کی اس ظلم، بربریت اور انتہائی گھٹیا اور انسانیت سے نچلے درجے کے حرکتوں کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ کہ ہم سب کی ایک زبان اور ایک موٹو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر جو ہمیں کام کرنا چاہیے، یقیناً فلسطینیوں کی تصاویر، ویڈیوز، کلپس دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا نے عام حالات میں ہی آج کل اتنی سنسنی پھیلائی ہوتی ہے کہ اب شاید وہ کلپس وغیرہ دیکھ کر ہم جسٹ اسکرول اپ کر لیتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ موقع ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیوز، وہ امیجز، کلپس دیکھ رہے ہیں تو وہ صرف دیکھ کے اسکرول نہ کیجیے، ان کے درد کو محسوس کیجیے۔ یہ ہمارے دل میں پگھلانے کا موقع ہے۔ ہم اپنے ان سخت
دلوں کو بھی پگھلائیں اور ان کی تکلیف کو محسوس کریں۔ 8واں کام جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں اپنی سوئی ہوئی لیڈرشپ کو جگانے کی ضرورت ہے، حکومتوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے لیول پر، گورنمنٹ کے لیول پر ہماری پیغام جانا چاہیے۔ وہ ابھی تک کوئی سٹارس نہیں آ رہا، بس کنڈیم کیے جا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی پراپر سٹانس نہیں ہے ہماری حکمت عملی نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی نہیں ہے جس سے ہم اپنا موقف واضح کر سکیں کہ ہم ابھی کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہٰذا ہماری گورنمنٹس کو، تمام مسلمانوں کی گورنمنٹ کو ایک واضح موقف، جس طرح پہلے بات کی کہ ایک موقف ہونا چاہیے، اور وہ موقف صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے اس ظلم ستم کو نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف کسی حد تک جانا پڑا جائیں گے۔ تو یہ ہمارا ایک موٹو ہونا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت فلسطین کے ڈیفنس کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت ان کو شدید ضرورت ہے کہ ان کا جو دفاعی نظام ہے اس کو منظم کیا جائے، اس کو حکمت عملی کے ساتھ اسٹرانگ کیا جائے، کیونکہ ان پر بہت ہی شدید قسم کے اٹیکس کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ فضائی اٹیکس ہوں، اور ابھی گراؤنڈ پر بھی ان کے اٹیکس کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خوب تیاری کرنی ہوگی۔ امریکہ نے تو فوراً ان کے لیے مدد بھیج دی، بیری بیڑے اپنے بھیج دیے، لیکن ہم مسلمان ممالک نے ان کے لیے کیا کیا؟ ویسے تو ہم بڑی بڑی قوتیں ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آج اگر ان کو مدد کی حقیقت میں ضرورت ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کی گفتگو کا آخری پوائنٹ ہیومن رائٹس، یعنی کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، کہ ہماری جو عالمی قوتیں ہیں وہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے تحفظ کے علم بردار ہیں۔ کہاں ہیں وہ سارے دعوے کرنے والے جہاں آج بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، عام شہریوں کو، اور وہاں پہ موجود پھر ہاسپٹل میں موجود مریضوں کو، اسکول میں ایون ابھی کچھ دیر پہلے نیوز آئی کہ ہاسپٹل میں انہوں نے حملہ کر دیا، وہاں پہ کئی سینکڑوں جو ہیں وہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ ذرا اس پہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے، جو بڑے بڑے علم بردار بنے پھرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے تحفظ کے علم بردار ہیں، تو کہاں ہیں وہ؟ آج ان کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ سوالیہ نشان چھوڑیں اور ان کو بھی ان کا اصل چہرہ دکھائیں کہ ان کی حقوق، ان کی انسانیت کے جذبات تب اجاگر ہوتے ہیں جب کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن ان ظالموں کے خلاف ان کو انسانیت کی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ اس گفتگو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس آزمائی سے گزر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم کچھ تنکا برابر ذرہ برابر ہم ان کی مدد کر سکیں۔ میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین